جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر امکان خیر و خوبی زندہ ہے، اسی لیے وہ زندہ ہے۔ اپنے اوپر یقین کی نرچرنگ کے خدائی انتظام اور آسمانی انتظام کا نام ہے دعا۔ بڑا آدمی اور مشہور آدمی ایک چیز نہیں ہوتا۔ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، اس کو سوچنا اپنے اوپر حرام کرنا۔ جو آج ہمارا موضوع ہے اس سے پہلے میں 2-3 سوال کرنا چاہوں گا اور پھر میں اس پر اپنی گفتگو کروں گا۔ میرا اور آخر میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کچھ سوال جواب کا بھی موقع ملے۔ تو وہ جو 2-3 سوال کرنے ہیں، اس سے پہلے ایک اور سوال ذہن میں آ گیا، اس کو ان 2-3 میں کاؤنٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے ہی کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے جب آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ اور اب میں وہ سوال کر رہا ہوں جو مجھے آپ سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ اچھا، بہت اہم سمجھتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پورے اٹھائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد 2 سوال ہیں۔ یہ سوال بھی میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ اگلے 2 سوال کر سکوں، تو اب اگلے 2 سوال کر رہا ہوں۔ اگلے 2 سوال یہ ہیں کہ آپ کس بنیاد پر اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اگلا سوال ہے، اور اس سے اگلا سوال بھی بتا دیتا ہوں۔ جس وجہ سے بھی آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، وہ کتنی اچھی وجہ ہے، اس پہ سوچنے کا موقع ملا ہے یا نہیں ملا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، مطلب یہ دوسرا سوال اس سے متعلق ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو، خدا کرے کہ آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں، اپنے آپ کو اہم سمجھنا یہ بہت اہم بات ہے، لیکن اپنے آپ کو اہم بھی سمجھنا ہے اپنی چھوٹائی کے احساس کے ساتھ۔ میں ذرہ ہوں، لیکن چونکہ خدا نے مجھے پیدا کیا ہے کسی وجہ سے، تو بہرحال وہ میں اہم ہوں اور ذرہ ہوں، یہ 2 باتیں ہیں، یعنی چھوٹا بھی ہوں اور اہم بھی ہوں۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا اور غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں معاشرے میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور غیر اہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے آپ کو صرف اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹا نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا کچھ لوگ اپنے آپ کو صرف چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب میرا جو سوال ہے، جو پہلا سوال ہے، اس میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی بات کیجئے، اور اگر میری آواز شاید مجھے وہ کارڈلیس مائک لگا ہوا ہے تو میں موو کر سکتا ہوں، میرا خیال ہے نہیں موو کر سکتا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے آپ لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، اس میں 8-10 رسپانسز آپ سے کلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ کچھ بچیوں سے بھی رسپانس لوں گا، کچھ ہمارے نوجوان لڑکوں سے بھی۔ اچھا، کیا وہ ہینڈ فری ہے وہ لگانے والا؟ اچھا، چلیے، ٹھیک ہے۔ میں استاد ہوں۔ آپ ایک استاد ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اگر آپ کی ٹیچنگ کی جاب چھوٹ جائے تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ یا اگر آپ پروفیشن چینج کر لیں تو بھی کیا اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ مطلب یہ صرف سوال کر رہا ہوں، ہر سوال مطلب جواب تو مجھے پہلے ہی سوال کا چاہیے، باقی سوالات صرف سوچوانے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ ایک بہت عظیم کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، بہت زبردست بات ہے۔ اور بتائیے آپ میں سے، جی فرمائیے، کس وجہ سے اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں آپ، اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اب ذرا سا میں ادھر آتا ہوں، کس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتی ہیں؟ جی فرمائیے۔ اچھا، یہ میں شروع میں بتانا بھول گیا تھا کہ اشرف المخلوقات والا جواب نہیں دینا ہے، اس کے علاوہ بات کرنی۔ وہ میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، میں لوگوں سے فیوریٹ بک پوچھتا ہوں، اور جب بھی میں یہ بتانا بھول جاتا ہوں نا کہ قرآن کریم کے علاوہ بتانی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ 30-40 لوگوں کا مجمع ہوتا ہے،
2-4 لوگ اپنی کتاب بتا رہے ہوتے ہیں، درمیان میں کسی نے کہا قرآن کریم، تو پھر سب لوگوں نے کہا کہ اب ہم پہ فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنی پسندیدہ ترین کتاب قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور نہ بتائیں. تو میں کہتا ہوں قرآن کریم کے بعد وہ تو ہے ہی، میں کوئی اور انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ ہو، تو بالکل، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو وہ تو اس کا ایک اپنا مقام. اسی طرح میں اشرف المخلوقات، کیونکہ وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا، وہ اقبال نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، لیکن ہمارے معاشرے میں حقیقت لفظیات میں بھی کھو گئی ہے، اس لیے کہ لفظ سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے. تو ہم بہت سارے لفظ بول رہے ہوتے ہیں اس بات کے، یعنی یہ جانے بغیر کہ وہ ایکچولی اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے. تو ابھی فی الحال یہ بہت اہم بات ہے اشرف المخلوقات، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اور بتائیے کہ اور آپ کس وجہ سے اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں واقعی؟ مطلب یس میں بھی ایک فرد ہوں اس وجہ سے. چلیں آپ لوگ پہلے اپنے جواب دے دیں، پھر میں ابھی اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا اور پھر کرتا ہوں. جی آپ پاکستانی ہیں اور یوتھ ہیں، اور اگر آپ کو کینیڈا کی امیگریشن بھی مل جائے تو آپ اپنے آپ کو زیادہ اہم سمجھیں گی یا کم اہم سمجھیں گی؟ آپ کی ایک بالکل کلاس فیلو ہے جس کو کینیڈا کی امیگریشن مل گئی ہے، آپ کی دوسری دوست کو بھی مل گئی ہے، آپ کی پوری کلاس کو کینیڈا کی امیگریشن مل گئی ہے، صرف آپ کی نہیں ملی ہے، تو بھی اب آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گی؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کس بنیاد پر اہم سمجھتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، بہت اس وجہ سے اہم سمجھتے ہیں. جی ہم لوگ چینج ایجنٹ ہیں اور ٹرانسفارمیشن کین پاسبل چینج اینڈ چینج ایجنٹ ہیں اس وجہ سے. سبحان اللہ، بڑے زبردست. تو مجھے لگتا ہے سارے اولیاء مطلب یہاں پہ بلا لیے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مطلب یہ کچھ مجھے ہاں اچھا وہ شاہین وغیرہ سب جمع ہو گئے. اچھا تو میں جی فرمائیے. کیا کوشش کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتی، سروائیو کرتی ہوں یا اسٹرگل کرتی ہوں، ایفرٹ، تو وہ اس وجہ سے میرے اندر یہ ایک احساس ہے کہ میں اہم ہوں. ٹھیک ہے، بہت اہم بات. جی آپ فرمائیے. بیکاز آف یور پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے، اور اقبال کے شاہین ہیں، ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ اقبال کو بین کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اب اقبال کا جو بھی نام لے گا نا اس کو 3 دن کی جیل ہے، اور اگر کسی کے گھر میں سے کلیات اقبال نکلی تو بس گیا، پاکستان سے باہر. سپوز ایک امیجن کریں، تو بھی کیا آپ مطلب یہی والی بات کریں گے؟ اچھا پھر فیض کی ہو جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. مطلب ہم جو بھی، یعنی دیکھیے یہ جو بات ہے نا، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں، یہ اہم بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اور نازک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس بنیاد پر اہم سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں سمجھتے ہیں ہم؟ اہم سمجھنے کی وجہ غلط ہو جائے تو اب نارمل سائیکالوجی پیدا ہوتی ہے. اہم سمجھنے کی وجہ درست ہو جائے تو بندگی کے مراتب میں بندگی کا معیار، بندگی کے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو جائز بنیادوں پر اہم سمجھنا، یعنی میں کیوں اہم ہوں. یعنی اللہ کرے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو اہم جاننے کی جو ذمہ داری خدا نے دی ہے، اپنے آپ سے نا امید ہوئے بغیر اپنے آپ سے غیر مطمئن رہنے کی جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کرے کہ ہم نبھا سکیں. یعنی اپنے آپ سے نا امید ہوئے بغیر اپنے آپ سے غیر مطمئن رہیں. یعنی غیر مطمئن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں جو کچھ بھی کر سکا ہوں اس سے بہتر کرنا چاہیے، کر سکتا تھا، کرنا چاہیے، ابھی بہت کام باقی ہے، ابھی اصلاح کا بہت عمل رہتا ہے، ابھی بہت کھوٹ ہے، ابھی بڑا. یعنی علم نافع وہ ہے جو مجھ پر میرا جہل آشکار کرے. یعنی
اپنے آپ کو طالب علم کہنے کی قابلیت علم نافع سے پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے کی غلط فہمی علم غیر نافع سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ سے نا امید ہونے کے اندیشے سے یعنی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، ہم نا امید بھی نہ ہو اپنے آپ سے، پر امید بھی رہیں، لیکن غیر مطمئن بھی رہیں۔ نہیں ابھی کام کرنا ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے، ابھی تو بہت جب آپ غیر مطمئن ہوتے ہیں نا تو آپ کی زبان سے استغفار نکلتا ہے، تو آپ کی زبان سے تو آپ آئی ایم سوری کہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نہیں وہ بڑا آدمی ہے جس کے لیے آئی ایم سوری کہنا آسان ہے، وہ ہمارے معاشرے کا بڑا آدمی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم کس وجہ سے سمجھتے ہیں۔ تو میں ذرا سا ان وجوہات کو کھولتا ہوں ذرا، کیونکہ وہ ابھی جو باتیں آئی ہیں نا وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ درسی کتابوں کا اثر آپ لوگوں نے بہت زیادہ لیا ہے، تو آپ کی جوابات بڑے اچھے بڑے زبردست قسم کے جوابات ہیں جو ایگزام وغیرہ میں لکھنے ہوتے ہیں، ایسے میں مضمون وغیرہ میں نا، تو یہ ابھی کوئی وائے نہیں ہے۔ اب میں ڈائریکٹ کچھ سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کس کس کی جیب میں وہ اب جگر کا ٹکڑا جو ہے نا، ہمیں دو ہیں، ایک تو جگر کہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، اور ایک جیب میں یا پرس میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو جگر کا ٹکڑا ہے نا وہ کس کس کے پاس آئی فون ہے؟ کس کس کے پاس آئی فون؟ ٹھیک ہے، اگر فرض کیجئے، اب صرف ایک امیجنیشن کروا رہا ہوں، فرض کیجئے کسی وجہ سے یہ آئی فون خراب ہو جائے اور آپ کو وہ میرے پاس ابھی وہ اس کی تصویر نہیں ہے، نہیں تو وہ بالکل شروع میں ایک نوکیا آیا تھا یاد، بٹنوں والا، بلیک اینڈ وائٹ، تو آپ کو صرف اگلے 3 سال کے لیے وہ بٹنوں والا فون استعمال کرنا، اور وہ آئی فون آپ کا ختم ہو جائے، تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ پھر بھی اہم سمجھیں گے؟ پکی بات ہے۔ کس کا؟ پروڈکٹس کا اپنی اہمیت، یہ بہت اہم بات۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اپنی اہمیت کا احساس اپنی ملکیت میں رہنے والی چیزوں کے احساس سے مشروط ہو گیا ہے۔ جو کچھ میری جیب میں ہے، جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے قبضے میں ہے، جس چیز کو میں اون کرتا ہوں، یعنی تھنگس، مٹیریل، تو اگر آپ کے دوسرا ایک خطرناک سوال، اگر آپ جو لباس پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت زبردست کپڑے پہن کے آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑا زبردست سب کے، اس کے اوپر چائے گر جائے اور آپ کے پاس باہر جانے کا موقع بھی نہیں، پورا دن اب آپ نے رہنا بھی ہے، اور سپوز آپ نے اسٹیج پہ آ کے بات بھی کرنی ہے اور کپڑوں پہ چائے گر گئی، تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ یہ صرف ایک عجیب سی تکلیف دہ امیجنیشن کروا رہا ہوں، یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ اگر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے نمبرز ماضی میں ہمیشہ اچھے آئے ہیں، فیل ہونے کی سعادت نہیں ملی کبھی؟ اچھا، اگر آپ کے نمبر بہت کم آ جائیں تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ اس وقت جو اہم سمجھ، اپنے اوپر یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اہم سمجھنے سے مراد کیا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی جائز اور صحیح بنیادیں یا وجوہات کیا ہیں، آج کی نشست اسی موضوع پر ہے، اور اس پہ پھر آپ اپنے سوالات کیجئے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی درست وجہ پر نہیں کھڑے ہوئے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہی نہیں، اور ایک اور پرابلم یہ ہے، یعنی مثال کے طور پر چلیں ایک اور سوال، پچھلے 24 گھنٹوں میں سے کس کس کی تعریف کی گئی ہے، اس نے اپنی تعریف سنی ہے کہیں، مطلب اس کو کسی نے، یا اس نے کوئی پوسٹ ڈالی تھی، اس پہ لائکس آ گئے،
کوئی تصویر ڈالی تھی، کسی نے کہا سپر آسم، کیا بات ہے تمہاری، حسین لگ رہے ہو. تو یہ کس کس کو یہ سعادت ملی ہے نا، مطلب یہ کامنٹس ملے ہیں. آپ نے تصویر ڈالی، کوئی اچھا سا آپ نے کچھ کوئی بھی چیز کی، آپ کو کوئی ایسا پلیزنگ اسٹیٹمنٹ دیا گیا، یا کسی نے آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کی. کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ صحیح سے کھڑا کریں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اگر فرض کیجئے کہ وہ جو آپ کی تعریف ہوئی تھی اس کی بجائے، اب میں آپ سے ایک اور تکلیف دیں امیجنیشن، ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے میں 2-4 ایسی باتیں کر لوں. اگر آپ کو وہ جملے کی بجائے، میں آپ کو وہ جملہ بتا رہا ہوں، آپ کو وہ جملہ وہ پوسٹ کرتا، آپ نے وہ تصویر ڈالی تھی اور اس پہ وہ لکھتا، یا کوئی کہتا زہر لگ رہے ہو، یا تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے، کیا ہم تمہاری تصویریں ہی دیکھتے رہیں؟ اپنی تعریفیں سننے کا بہت شوق ہے. بالفرض اگر کوئی یہ آپ کو کہتا تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے دعا کریں کہ اگر ایسا حقیقی تجربہ حاصل ہو جائے تو بھی آپ، مطلب دیکھیں پوری دنیا میں نا یہ مقام صرف 2 قسم کے لوگوں کو حاصل ہے کہ دنیا جو بھی لعنت ملامت کرتی رہے اور انڈے ٹماٹر پھینکتی رہے انہیں کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک ہوتے ہیں اولیاء، دوسرے ہوتے ہیں پولیٹیشینز. مطلب اس کے علاوہ عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی کہ لوگ اگر مطلب گالم گلوچ اور برا بھلا اور لعنت ملامت کر رہے ہیں تو وہ اس کو کہیں کہ جی بہت اچھا ہے، نہیں میں کوئی مسئلہ نہیں، مطلب وہ اپنا لگے رہے. وہ اپنے آپ کو ایک دم ان کا کانفیڈنس شیٹر کرتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے. اور یہ میں بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے سفر کیا، مسلمان ملکوں میں بھی سفر کیا اور دوسرے مذاہب کے بھی معاشروں میں کچھ وقت دیکھنے کا، گزارنے کا، اور تعلیمی اداروں میں جانے کا، اور اسی طرح بچوں سے اور بڑوں سے ملاقات کرنے اور بات کرنے کا کچھ مجھے موقع ملا. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ایکسٹرنل اپروول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی نے کوئی جملہ کہا ہے 2 دن پہلے، اس وجہ سے چال بدل گئی. کسی نے ایک کامنٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے پھولے ہوئے ہیں. ابھی کوئی اور آئے گا، کوئی اور کامنٹ کرے گا اور بجھ جائیں گے، گر جائیں گے، ڈھہ جائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگوں کی صورتحال ہے. اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی جائز وجہ اگر میسر نہیں آئی ہے تو بہت خطرناک حالت میں ہیں. اس لیے اہم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ فیس بک پہ اتنے سارے لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے نا، لوگوں نے وہ، یعنی آپ سوچیں جب ہم چھوٹے تھے تو ٹھینگا دکھانا بری بات تھی. اب ایک بندہ اس بات پہ نادم ہے کہ لوگ ٹھینگا نہیں دکھا رہے، اس نے اپنا کارنامہ ڈالا، لوگوں نے ٹھینگے نہیں دکھائے تو وہ اس بات پہ ناراض ہے. یہ ڈائنامکس چینج ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا احساس اہمیت عوام الناس کے ٹھینگوں پہ کیوں ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ سب سے اہم کویسچن ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ پی جانے والی شراب کا نام ہے تعریف. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو تمہیں تعریف کی شراب پلا رہا ہے اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، آج ہی تو میرا کانفیڈنس امپروو ہونا شروع ہوا تھا، بڑی مشکل سے تو ایک بندہ مجھے ملا تھا جو میری تعریفیں کر رہا تھا، اس کے منہ پہ مٹی ڈالوں گا. یہ جو تعریفیں سننی ہے مجھے، یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو کیوں اہم سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، اور جس دن ان کی تعریف نہیں ہوتی تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اپنے آپ کو کیوں اہم سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت جو موٹی موٹی چیزیں ہیں پہلے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ ایک دفعہ میں کسی پروگرام میں تھا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم ایک پروگرام میں تھے
اور وہاں پر بہت سی مائیں بیٹھی ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کی نالج میں ہوگا کہ میں مدرز اور فادرز کے ساتھ بھی بہت سے اس طرح کے سیشنز کر رہا ہوتا ہوں. زیادہ تر میں انہی کے ساتھ چیزیں زیادہ کرتا ہوں. پیرنٹس کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ میرے بہت پروگرامز اس نوعیت کے ہوتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں مدرز کے ساتھ ایک سیشن کر رہا تھا، اور اس سیشن میں ایک خاتون نے کہا کہ سر مجھے بڑا جلدی جانا ہے، مجھے وہ اپنے بچے کو لینا ہے. تو میں نے کہا کہاں سے لینا ہے؟ ان کا مجھے اسکول سے لینا ہے یا پتہ نہیں کالج سے لینا ہے. تو انہوں نے بتایا وہ یہاں سامنے جو ہے وہاں سے ہی لینا ہے. تو میں نے کہا وہ وہاں سامنے یہ تو چھٹی کب ہوگی؟ تو وہ تو ابھی 1 گھنٹہ ہے. تو سر میں لیکن ان کو لینا ہے نا مجھے. تو میں نے کہا وہ تو ابھی 1 گھنٹہ ہے آپ کی چھٹی میں، اور آپ ابھی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ تو آپ کے پاس گاڑی ہے، لے لیجیے گا اسے. تو انہوں نے کہا نو سر، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں وہ پرانی والی گاڑی میں آ گئی ہوں، بچے کو میں اس گاڑی میں لینے نہیں جا سکتی، مجھے پہلے گھر جانا ہے، اس گاڑی کو چھوڑنا ہے، دوسری والی گاڑی لینی ہے، اس گاڑی میں بچے کو لینے جانا ہے اور پھر لے کے آنا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اب ایک اور سوال ہے، اگر آپ کی امی یا آپ کے ابو، ان کے پاس اچھی گاڑی بالفرض ہے، ٹھیک ہے، اور یا نہیں ہے کوئی، بالفرض مطلب اگر ان کے پاس گاڑی ہے اور وہ آپ کو رکشے میں لینے آ جاتے ہیں، تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہت عجیب سے لگ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا اپنی اہمیت کا احساس چیزوں میں، پروڈکٹس میں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کا مکان بڑا ہے. یعنی بہت سارے لوگ غیر ضروری طور پر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ فلاں جگہ کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ فلاں جگہ ایک مہنگی سوسائٹی ہے، فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی یا فلاں ہاؤسنگ اتھارٹی، ٹھیک ہے. تو بتاتے ہیں ہم فلاں ہاؤسنگ اتھارٹی کے فیز 5 میں رہتے ہیں. تو یہ جو غیر ضروری طور پر اس کو اظہار کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ اپنی اہمیت کے احساس کو بتانا چاہ رہا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر تو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ذرا سا ہم پہلے لسٹ ڈاؤن کریں گے کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی غلط اور ناجائز وجوہات کون سی ہیں، اور اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی کم اہم بنیادیں کون سی ہیں. تو میں نے 2 باتیں کی ہیں، اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی غلط وجہ اور اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی صحیح مگر کم اہم وجہ. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی جائز اور مبارک اور بڑی وجہ کیا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی بالکل غلط وجوہات کون کون سی ہوں گی؟ پروڈکٹس، ہاں، چیزیں، مٹیریلزم، چیزیں، پروڈکٹس، ٹھیک ہے. یعنی مکان ہے، کپڑے ہیں، جوتا ہے، گاڑی ہے، مال ہے. تو مال جو ہے، ویلتھ جو ہے اور مٹیریل جو ہے، یہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی ناجائز وجہ ہے، غلط وجہ ہے. تو رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اگر اپنے اندر کوئی، دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں، اچھے کپڑوں کو پہننے کے بعد اچھا احساس ہونا جائز ہے، لیکن اچھے کپڑوں کو پہننے کے بعد اپنے آپ کو اہم سمجھنا ناجائز ہے. اچھی گاڑی کے نتیجے میں ایک شکر گزاری کا جذبہ ہونا جائز ہے. اللہ نے ایک اچھی گاڑی دی ہے، اللہ نے اچھے جوتے دیے، اللہ نے اچھی چیزیں دی ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اور ان کو میں استعمال کرتا ہوں، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کا شکر ہونا چاہیے، اس پہ اطمینان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا. اچھا مکان دیا، اچھی جگہ پہ دیا، بہت اچھی بات، سبحان اللہ، بہت اچھی جگہ پہ مکان ہے، بہت اچھا مکان ہے، بڑا مکان ہے، بڑے اس میں آسانی ہے، اللہ کا شکر ہے، قدر ہے، اور ایک اچھا احساس ہے، الحمدللہ، اور اس کا پھر ٹھیک طریقے سے استعمال ہے. لیکن اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم سمجھوں، یہ غلط ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر مطلب یعنی یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور بتائیے اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی غلط اور ناجائز وجوہات کیا ہوں گی؟ اسٹیٹس.
بالکل ٹھیک ہے. تو اب ذرا سا اس کو ہم لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اسٹیٹس ہو گیا, اور بتائیے. کوالیفیکیشن, بالکل ٹھیک. کوالیفیکیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ہم کم اہم میں ڈال دیں, لیکن اس کے اوپر ایک وہ والی بات کہ اپنے آپ کو فوقیت یا اپنے آپ کو برتر سمجھنا, اس سے بچیں. مطلب بالکل, لیکن یہ کہ ایک ذمہ داری کی بات ہے, ٹھیک ہے مجھے ایک ذمہ داری ملی ہے. جیسے جیسے آپ کو تعلیم ملتی گئی ہے آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے. یعنی تعلیم میں اب ہو یہ رہا ہے, ابھی ہمارے ساتھ جو پرابلم ہو رہا ہے نا وہ یہ کہ ہماری ایجوکیشن ہمارے تعارف کو بہتر بنا رہی ہے, ہمیں تھوڑی بہتر بنا رہی ہے. تعارف کا بہتر بننا اور ہمارا بہتر بننا دو الگ باتیں ہیں نا. یعنی اپنے انٹروڈکشن کو اس نے امپروو کیا, اپنے سی وی کو امپروو کیا ہے نا, اپنے آپ کو تھوڑی امپروو کیا ہے. جیسا ایم ایس سے پہلے تھا ویسی ایم ایس کے بعد ہے, جیسے بی ایس سے پہلے تھا, پہلے بھی ماں سے لڑتا تھا اب بھی ماں سے لڑتا ہے. او لیولز کرنے سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا تھا, بہن سے لڑتا تھا, بھائی سے لڑتا تھا. او لیولز کرنے کے بعد بھی ایسے ہی لڑتا ہے. اب ایک شان بے نیازی بھی حاصل ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس کے اسٹریٹ ایز آ گئے. اب اور خطرناک ہو گیا, مطلب پہلے قابل اصلاح دکھائی دیتا تھا, اب معلوم ہوتا ہے کہ شاید اصلاح مشکل ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر تعلیم تعارف کو بہتر کر رہی ہے اور مجھے بہتر نہیں کر رہی تو یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. اور یہ میری اپنی ذمہ داری ہوگی کہ میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی فکر کروں, اپنے تعارف کو بہتر کرنے کی فکر نہیں کروں. کچھ لوگ ایجوکیشن سے صرف گتا حاصل کرتے ہیں اور وہ صرف ان کے سی وی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ مطلب آپ سے ملنے کے بعد یا آپ کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اسے محسوس ہو کہ ہاں یہ تو بڑے باذوق آدمی ہیں, بڑے باکمال آدمی ہیں, بڑے اچھا کیریکٹر ہے, اچھا ذہن ہے, اچھی سوچ ہے, اچھے انسان ہیں. وہ یعنی ہمارے اندر نکھرتا جائے نا. تو اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو غیر اہم سمجھنے کی بالکل غلط وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ اتھارٹی ہے میرے پاس اس لیے اہم سمجھتا ہوں, پاور ہے میرے پاس اس لیے اہم سمجھتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. چلیے میں بہت سارے سوالات ہیں, میں بھی سارے کر نہیں پایا ہوں. کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے انہیں حسین بنایا ہے؟ مطلب صرف بہت ہی کم لوگوں کا خیال ہے. مطلب یہ کیا نہیں, اچھا مجھے تو آپ سب دیکھنے میں حسین لگ رہے ہیں لیکن آپ لوگ مطلب ہاں. تو الحمدللہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت نازک سی بات ہے. یہ جو تصور حسن ہے نا اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ انسان جو برتنے کے بعد بھی اچھا لگ رہا ہے وہی حسین ہے. جو دور سے اچھا لگتا ہے اور رہنے اور برتنے اور چکھنے میں کڑوا ہے. کلیئر ہو رہی بات؟ تو حسن جو ہے نا وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے اقبال کا شعر پڑھوں گا. وہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت ہے حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. تو یہ جو بات ہے نا, تو اپنے آپ کو کیوں اہم سمجھتے ہیں؟ تو کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مطلب بڑی زبردست ایک مطلب ظاہری فزیکل, اس وجہ سے یہ کوئی اہم سمجھنے کی کوئی ایسی بس ٹھیک ہے آپ, یہ اہم سمجھنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں. اسی طرح کچھ لوگ اس لیے اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص ٹرائب سے ہیں, ایسا ہوتا ہے. یا کچھ لوگ اس لیے اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک اور بات, آپ میں سے کتنے لوگ اچھی انگلش بولتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بڑی زبردست انگلش بولتے ہیں, بلکہ ان کے سامنے کوئی غلط انگلش بول دے تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے. یہ کوئی کیسا, یہ کوئی مطلب اپنی زبان تھوڑی ہے کہ اسے غلط بھی بول دے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ آقا کی زبان ہے, اس میں غلط کوئی مطلب کیوں بول رہے ہو, تمیز نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہو, تعلیم کس لیے لی تھی,
کہ آقا کی زبان کو احترام کے ساتھ اور صحیح بولنا سیکھو. تو تم کیسے آدمی ہو آقا کی زبان کو غلط بول رہے ہو؟ یہ کوئی اپنی زبان تھوڑی ہے، اقبال کی زبان تھوڑی ہے، نانی نانا دادی دادا کی زبان تھوڑی ہے کہ اس کو الٹا سیدھا غلط بھی بول دیا جائے. تو انگریزی غلط بولنے پہ انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی تجوید کے ساتھ بولیں. تو اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی ایک وجہ انگریزی ہو گئی، ایک وجہ انگریزی کا ایکسنٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں انگریزی تو صحیح بولتا ہے لیکن اس کا ایکسنٹ دیسی ہے. تو یہ اس کی انگریزی میں پنجابی پن موجود ہے، تو اس کی انگریزی میں سے پنجابی کی بو نکال دو، یہ بالکل فل انگلش ایکسنٹ ہے. واو. تو یہ جو اپنے آپ کو اہم کیوں سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی غلط وجہ ایب نارمل سائیکالوجی پیدا کرے گی، بیمار انسان کی نفسیات. اور بہت ممکن ہے وہ بیمار آدمی ابو بن جائے، امی بن جائے، شادی ہو جائے، بیوی بن جائے، کمشنر بن جائے، گورنر بن جائے، کچھ بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے. بزنس مین بن جائے، MNA بن جائے، MPA بن جائے، کچھ بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے. خطرناک آدمی ہوتا ہے. اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی جو صحیح وجہ ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر یقین کے درست مطلب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اقبال نے یہ کام کیا ہے. اقبال کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہی ہے. وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا کیا کنٹریبیوشن. اور بتائیے، تو یہ ذرا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی کوئی اچھی وجہ ہوگی تو وہ کیا ہوگی. جی، رسپانسبلٹی، ذمہ داری کا احساس. ٹھیک ہے، اور بتائیے. سوسائٹی میں آپ ایسا سرو کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں. بس اس میں بھی بہت احتیاط. یعنی اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں، جو خدمت میں انجام دے رہا ہوں، وہ کوئی اور انجام نہیں دے رہا، تو اس خیال کو اگر کسی دوسرے خیال سے کاؤنٹر نہیں کیا نا، تو کبر کی طرف ایک شاہراہ نکلتی ہے خاموشی سے. تو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایک احساس ہے دینے کا، ایک احساس ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے. اور بتائیے اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی. اور جی، کس کی؟ ریشنل تھنکنگ. ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے سوچنے سمجھنے کی، لاجک کو استعمال کرنے کی، ریزننگ کی ایک پوری، مجھے اللہ نے ایک ریشنالٹی کا ایک بہت اہم اللہ نے لیاقت دی ہے. اس کی بنیاد پر استدلال کی قوت اللہ نے عطا کی ہے، اس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے میں جی. جیسے اگر میرے پاس پیسے ہیں، اچھا موبائل ہے، تو جو دوسرا بچہ میرے ساتھ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کو یہی ظاہر کروں گا کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہ دیکھو اس میں یہ گیم کھیل رہا ہوں، یہ بہت اچھی چلتی ہے، پر وہ جو تمہارے پاس موبائل ہے اس میں نہیں اچھی چلتی ہے. میں اسے اس طرح کا فیل کروں گا کہ یار تمہارے پاس بھی بہت اچھا موبائل ہے، اس لیے یہ والی گیم ہے یہ بہت اچھی چلتی ہے. یہ غلط کام تم اپنے موبائل پہ بھی کر سکتے ہو. بالکل صحیح. تم کیوں پریشان ہو کہ یہ میں اپنے ہی موبائل پہ کر رہا ہوں؟ مطلب بالکل صحیح. مطلب نہیں کیا فرما رہے؟ کس میں؟ کم خرچے میں بھی غلط کام کیے جا سکتے ہیں. مطلب تھوڑی سی مطلب اللہ سے مانگیں. بالکل صحیح بات. اور بتائیے، دیکھیں اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی اب ہم جاتے ہیں بڑی وجوہات پر، اور پھر ہم آئیں گے. یعنی ابھی تو بالکل غلط وجوہات کو تھوڑا سا دیا تھا کہ بھائی نسب، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ کلر کی بنیاد پر تم گورے ہو اور کالے سے چڑ رہے ہو، یہ غلط ہے. تم عربی ہو، یعنی عرب یعنی اللہ کا کلام جس زبان میں نازل ہوا ہے، اور جو تمام لنگوسٹس کا متفق علیہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ زبانوں کی دنیا میں عربی زبان کو ایک مقام حاصل ہے، ایک ایج حاصل ہے، غیر معمولی ایج حاصل ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ بتایا کہ بھائی تم عربی بولتے ہو، اس بنیاد پہ دوسروں کو گونگا سمجھتے ہو، یہ غلط ہے. زبان کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، اس طرح کی حرکتوں پہ اور ان چیزوں پہ نہیں اپنے آپ کو اہم سمجھو. اپنے آپ کو اہم پھر کس بنیاد پر سمجھو، وہ ایک تلاش کرتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ
جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جواب دہی کا احساس، بالکل ٹھیک ہے. جواب دہی یعنی یہ، اس کو ذرا سا میں کھولتا ہوں. یہ جو جواب دہی کا احساس ہے نا، وہ مجھ سے جواب مانگے گا تو میں کچھ ہوں گا نا جس سے وہ جواب لینا چاہے. وہ ایم ہی تو نہیں ہو سکتا نا جس کو وہ اپنی نگاہ سے ہٹانا ہی نہیں، یعنی جس کو اپنی نگاہ سے نہیں ہٹاتا. آپ مجھے بتائیے، آپ جس چیز کو اپنی نگاہ کے سامنے ہر وقت رکھنا چاہیں، یعنی وہ جگر کا ٹکڑا، تو وہ اہم ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت جب کافی دیر ہو گئی اسے دیکھے ہوئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا، کہیں میں بھول تو نہیں گیا. فوراً پھر آپ دیکھتے ہیں نہیں میرا آرگن میرے ساتھ ہے کہ نہیں. تو یعنی خدا آپ کو، یعنی میں سب سے بڑی، بلکہ میں ذرا ترتیب میں ہم لے لیتے ہیں. انسان کیوں اہم ہے؟ ٹھیک ہے، انسان اس لیے اہم ہے. اچھا، انسان اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کے اندر امکانات کی دنیا ہے، پوٹینشلس. یو آر امپورٹنٹ بیکاز یو ہیو، مطلب بہت، اللہ نے بہت سارے امکانات آپ کے اندر رکھے ہیں. امکان خیر و خوبی رکھا ہے بہت سارے. جب تک آپ کی آخری سانس، یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر امکان خیر و خوبی زندہ ہے، اسی لیے وہ زندہ ہے. یعنی جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے اندر امکانات کی دنیا ہے. تو مطلب یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ خدا کے پلان میں آپ کے کرنے کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے. مطلب وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، مطلب آپ کی اننگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کی اننگ چل رہی ہے. امکانات ہیں، پوٹینشلز ہیں آپ کے اندر. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب میں اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی تھوڑی سی کم اہم بنیاد کا بھی ذکر کر رہا ہوں ابھی میں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایبلٹی ہے، یا ان کے اندر انرجی ہے، یا ان کی فزیکل کیپیبلٹی ہے. وہ کہتے ہیں سر میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی گھوڑے سے زیادہ تو نہیں ہے تمہارے اندر، بندر سے زیادہ تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے. لیکن ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن ایبلٹی بھی چھن سکتی ہے. لیکن جو اللہ نے آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں نا وہ اس سے کم ہیں جتنی آپ کے اندر پوٹینشلز ہیں. اپنے آپ کو ناز کرنے کی درست وجہ تلاش کرنی چاہیے انسان کو. میں کیوں امپورٹنٹ ہوں؟ میں اس لیے امپورٹنٹ ہوں، یعنی ایک تو یہ بات ہے نا کہ میں یہ اتنے سارے کام کرتا ہوں اس لیے امپورٹنٹ. میں اس لیے امپورٹنٹ ہوں کہ میں اور بہت سارے کام کرنے کے لائق بنایا گیا ہوں جو مجھے سمجھنے اور تلاش کرنے اللہ نے میرے اندر اس کا پوٹینشل رکھا ہے. اچھے کام تو میں 4-5 کر رہا ہوں نا، لیکن اچھے کام جو 4 لاکھ کرنے کا پوٹینشل میرے اندر رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیک کو کیش کرا لیا گیا ہے اس کی وجہ سے امپورٹنٹ نہیں ہوں، جس چیک کو کیش نہیں کرایا جا سکا اس کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوں. ہاں، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے اندر اللہ نے پوٹینشلز کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانی صلاحیت. ویسے اس کے لیے ایک اور زیادہ اصطلاحی لفظ ہے بالقوہ، مطلب صلاحیت، استعداد بالقوہ. لیکن جیسے یعنی آپ کے اندر بہت ساری کام کرنے کا پوٹینشل موجود ہے، چھپا ہوا ہے. بہت سارے کام کرنے کا ہر انسان کے اندر، مطلب جو آپ نے بہت سارے پوٹینشلز، جیسے جب آپ کو چلنا نہیں آتا تھا تو چلنے کا پوٹینشل آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کو استعمال کیا، چلنا سیکھ لیا. دوڑنے کا پوٹینشل آپ کے اندر تھا، دوڑنا سیکھ لیا. تو بہت سارے کام، پلاننگ کا پوٹینشل تھا، نہیں آتی تھی، پھر آپ نے سیکھ لی، پلاننگ بھی کرنے لگے، تھنکنگ بھی کرنے لگے، یہ بھی کرنے لگے. لیڈرشپ کا پوٹینشل موجود تھا، لیڈرشپ بھی اللہ نے سکھا دی. تو وہ پوٹینشل اندر موجود تھا. ہر صلاحیت کا بیج آپ کے اندر رکھا گیا. تو صلاحیتوں کے بیج کا نام ہے پوٹینشل. جب وہ بیج درخت بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں صلاحیت، جس کو ہم ایبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایبلٹی بھی اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی وجہ ہے، لیکن ذرا کم اہم وجہ ہے. لیکن اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خرابی ہے. اب یہ اور عجیب نازک سی بات ہے، اپنے آپ کو اہم بھی سمجھنا ہے اور چھوٹا بھی سمجھنا ہے. بلکہ اس میں ایک اور اہم بات بتاؤں، دوسرے کو اہم سمجھنا ہے، مطلب دوسرے کو بھی آپ اہم سمجھیں نا، دوسرا بھی اسی طرح اہم ہے. میرے اندر پوٹینشل ہے تو اس کے اندر بھی ایسی پوٹینشل ہے. تو یہ ایک جائز احساس ہے. اسی طرح ایک ہے سینس آف پرپس.
یا مشنری اسپرٹ، یا ایک جس کو آپ ذمہ داری کے احساس کی بھی بات کر رہے تھے، مجھے ایک یعنی یہ جو جس میں سینس آف کنٹریبیوشن آ جاتا ہے، انسان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک بہت اہم کام کے لیے چنا ہوا ہے، اللہ اس سے کوئی اہم کام لے رہا ہے، وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے والد صاحب کی، آپ میں سے پچھلے ایک ہفتے میں کسی نے والد صاحب کی ٹانگ دبائی، یا کسی کے والد صاحب حیات ہیں جن کے، یا والدین، یا کوئی انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا، یا آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں گھر کے کوئی ایسے کام کیے جو یوزولی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ نے کیے پچھلے ایک ہفتے میں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اپنے اندر ایک اچھا احساس پیدا کرتا ہے، لیکن بڑے پن کا احساس نہیں ہوتا، مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں لیکن میں اہم ہوں، میرا بھی ایک رول ہے، میں بھی ایک کر رہا ہوں ایک کام۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ میں خدا کی نگاہ میں ہوں۔ I am because I am in the eyes of God. I am in the sight of God. وہ مجھ کو اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، تو مطلب میں کچھ ہوں گا نا جس کو اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا۔ کیا خیال ہے؟ آپ مستقل اس کی نگاہ میں ہیں، یہ بات پتہ ہے وہ؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، لیکن اس میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نا، اچھا ایک اور عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم، میں اگر یہ کہوں نا آئی ایم کے بعد آپ کوئی سینسیبل میننگ فل فریز یا لفظ جوڑ سکیں نا، تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے۔ مطلب آئی ایم کے ساتھ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ I am because a man can be destroyed but not defeated. ٹھیک ہے، لیکن چلے آئی ایم، جیسے آئی ایم بلیسڈ، آئی ایم بلیسڈ، تو آئی ایم کے بعد، اسی طرح آئی کین کے بعد اور آئی ہیو کے بعد کسی میننگ فل فریز یا لفظ کو لگا سکنا اور اس کو اپنا انٹرنل ڈائلاگ بنا سکنا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ یعنی یہ اس سطح پر ہے کہ ہاں اب آپ اپنے اوپر یقین کرتے ہیں، صحیح طرح یقین کرتے ہیں۔ مطلب آئی ایم، آئی کین، آئی ہیو کے ساتھ بہت کچھ لگایا جا سکتا ہے، غلط چیزیں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ آئی ہیو کا ایک احساس ہے، آئی ہیو کا احساس ہے، آئی ہیو اے بگ ہاؤس، آئی ہیو اے بگ کار۔ آئی ہیو کے ساتھ اور بھی کوئی اچھی چیز بھی لگائی، آئی ہیو کے ساتھ کوئی اچھی چیز کیا لگائی جا سکتی ہے؟ کوئی، جیسے آئی ایم کے ساتھ انہوں نے بلیسڈ لگایا، اسی طرح آئی ہیو کے ساتھ کوئی چیز لگایا، آئی ہیو پوٹینشیلس، بالکل ٹھیک ہے، آئی ہیو اے پرپس، آئی ہیو اے پرپس، آئی ہیو اے رول۔ سبحان اللہ، بہت مطلب یہ تو یہ میں اب جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ آئی ایم، آئی ہیو اور آئی کین کے ساتھ سینسیبل میننگ فل لفظ جوڑ سکنا، اور مطلب اسی طرح تیسرے آئی کین کے ساتھ بتائیں کیا لگا سکتے ہیں؟ آئی کین نرش، فلرش۔ سر اگر ہم آئی کین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں اور گاڈ کے اوپر ہی چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہمارے اختیار کا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، اور وہ چھوٹا دائرہ نہیں ہے، وہ اچھا خاصا بڑا دائرہ، لیکن اللہ کے اختیار کا جو بحر بے کنار ہے اس میں ہمارے اختیار کا دائرہ ایک ننھے سے بلبلے کی مانند ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہمارے اختیار کا دائرہ ہے، وہ اچھا خاصا ہے، یعنی یو آلسو ہیو، اختیار کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، آپ کے پاس اختیار ہے، اس اختیار کے دائرے میں آپ کہہ سکتے ہیں آئی کین، لیکن وہ ایک چھوٹا سا بلبلا ہے، ایک بہت بڑی، سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے اور سارا اختیار اس کے پاس ہے، ساری قدرت، توفیق وہ دیتا ہے آپ کو، تو وہ ایک الگ، یہ ابھی اس میں پریشان نہیں ہوں، لیکن آئی کین کے ساتھ کوئی سینسیبل چیز کیا لگائی جا سکتی؟ آئی کین لرن، ٹھیک ہے، آئی کین چینج مائی سیلف، ٹھیک، آئی کین، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ تو اپنے آپ کو، اچھا اب یہ جو بات ہے نا اپنے اوپر یقین کی جو بات تھی،
تو اب ابھی تک ہم نے جو بات کی، میں ذرا واپس آ جاتا ہوں، اب تک جو بات ہوئی اس کو میں ذرا سم اپ کر لیتا ہوں. میں نے اب تک یہ بات کی کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اہم ہے، اچھا ہے، لیکن اپنے آپ کو اہم سمجھنا صرف اس وقت اچھا ہے جب ہم کیا کریں؟ جب ہم اپنے آپ کو اہم سمجھنا صرف کس وقت اچھا ہے بتائیں؟ جب ہم اپنے آپ کو صحیح وجہ سے اہم سمجھیں، غلط وجہ سے اہم نہیں سمجھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اپنی اہمیت اور اپنی چھوٹائی کا احساس ہمارے یہ دونوں بیک وقت ہونے چاہیے. پھر میں نے یہ کہا کہ اپنی اہمیت کے احساس کی غلط بنیادیں کیا ہیں، وہ ہم نے کاؤنٹ کی کچھ. اپنی اہمیت کے احساس کی اچھی بڑی بنیادیں کیا ہیں، اس کی ہم نے کچھ بات کی. ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی اہم ہے لیکن کم اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اب اور بھی اس میں یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ایک بہت تعارفی نوعیت کی کچھ بات کی ہے، یہ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ایک اور بھی ایسس کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو موضوع ہے نا ہمارا اپنے اوپر یقین کرنے کا مطلب کیا ہے، تو اپنے اوپر یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مطلب اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے میں اور اس کی مدد سے میں کچھ کر سکتا ہوں. اور میں تو پھر بھی الحمدللہ اس کی جو بھی کریشنز ہیں اس میں ایک مقام رکھتا ہوں. جیسے آپ نے اشرف المخلوقات بتایا، اللہ تو تنکے سے بھی کام کروا سکتا ہے اللہ تنکے سے. کیا خیال ہے؟ پتھر سے، تنکے سے، ایسی کسی بھی چیز سے کر سکتا. یعنی مکڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا قلعہ تیار کروا سکتا ہے نا. تو آپ مکڑی سے اوپر ہیں. کیا خیال ہے؟ اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ مسلمان کا جو اپنے اوپر یقین ہے نا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ابرہہ کا لشکر تھا نا ہاتھیوں کا، اس کے اوپر وہ ابابیلیں تھیں جو اپنی چونچ میں ایک چھوٹے سے کنکر کو دبا کے لاتی تھیں اور چھوڑ دیتی تھیں. انہوں نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ میرے ایک بندے کے کرنے سے کیا فرق پڑے گا. یہ کوشچن کیا انہوں نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج کے مسلمان کا اپنے اوپر یقین اس ابابیل کے اپنے اوپر یقین سے بھی کم ہے جو اپنی چھوٹی سی چونچ میں کنکر دبا کے لاتی تھی اور ہاتھی کے اوپر چھوڑ کے چلی جاتی تھی کہ میرا کام یہ ہے، باقی خدا کے کام ہے. اب یعنی تو اب اس کا جو ہمارا ٹائٹل ہے نا اپنے اوپر یقین کا مطلب کیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی دفعہ ہمارے اندر، ہمارے انٹرنل ڈائلاگ میں، ہمارے اندر سوچنے میں نا یہ سوال آتا ہے میرے کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے، میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اب میں ایک اور امیجنیشن آپ سے کرواتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کی جگہ، یعنی ایک امیجنیشن ہے چھوٹی سی، آپ کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہو، آپ کے ساتھ 4-5 دوست ہیں اور آپ ایک ایسی جگہ سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں جہاں سڑک پر بہت سارا کچرا پڑا ہوا ہے، کچرا ہی کچرا پڑا ہوا ہے، اور اس جگہ سے آپ کو گزرنا ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور راستے میں کچرا ہی کچرا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ چیز ہے، آپ مونگ پھلی کھا رہے ہیں. تو مونگ پھلی کے ساتھ مونگ پھلی کھا رہے ہیں تو کیا بچ رہا ہے؟ مونگ پھلی کا چھلکا بچ رہا ہے. سارے دوست مونگ پھلی کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور مونگ پھلی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے یہ پیسج کراس کرنا ہے، اور اس پیسج کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ بہت سارا کچرا پڑا ہوا ہے اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب ایک سوال یہ، اب میں آپشنز بتا رہا ہوں. آپشن نمبر 1، اب آپ واقعتاً یہ سوچئے کہ آپ کیا کریں گے. یعنی یہ نہیں سوچئے کہ ابھی کیا جواب دیں گے، ہو سکتا ہے کریں کچھ اور جواب کچھ اور. یعنی آپ بھی کیا وہاں مونگ پھلی کا کچرا ہوتا ہی کتنا سا ہے، اتنے سے کچرے سے فرق ہی کیا پڑتا ہے، میرے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو پہلے یہاں یہ تو پورا کچرا ہی کچرا پڑا ہوا ہے، تو کچرا ڈالتے ہوئے چلے گا. ایک رسپانس، آپ وہاں کچرا مونگ پھلی کا کرتے ہوئے گزر جائیں گے. دوسرا رسپانس، آپ کہیں گے کہ نہیں میں کچرا نہیں ڈالوں گا، میں نہیں ڈالوں گا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ کچرا نہیں ڈالوں گا، تو اب آپ اس ابابیل کے برابر پہنچتے ہیں.
آپ اپنے حصے کے کام اور اپنے اختیار کی معنویت کو ریئلائز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا جو اختیار ہے نا, what I can do, I will focus on it. And I will take full responsibility of my choice. مطلب I am responsible for my choice. So I am not going to do this. So you will not throw. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک رسپانس ہوا. پہلا رسپانس آپ نے ڈال دیا, دوسرا رسپانس آپ نے نہیں ڈالا. تیسرا رسپانس آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا, جو 4-5 دوست چل رہے ہیں, آپ نے کہا دیکھو ایک منٹ, ہم اس راستے سے گزریں گے, ہم سب مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں, بی ویئر, ہم میں سے کوئی نہیں ڈالے, اور یہ پاؤچ ہے اس کے اندر سب نے ڈالنا ہے, اور سب اس میں جمع کریں گے, اور ہم ایسے راستے میں تھرو نہیں کریں گے, اوکے؟ تو دوستوں نے کہا پاگل ہو گیا, تم کیا کونسلر لگے ہو, ٹاؤن ناظم ہو, کون ہو؟ سب نے اپنی اپنی کامنٹنگ شروع کر دی. آپ نے کہا نہیں, نو وے. آپ نے دوستوں کو اپنا انفلوئنس یوز کیا, پیار بھی, محبت بھی, ہلکی پھلکی سی جو, یعنی جتنا آپ ان کو زور لگا سکتے تھے جائز سطح پر اتنا زور بھی لگایا, جتنا آپ قائل کر سکتے تھے وہ بھی کیا, جتنا اپنے تعلق کا دباؤ ڈال سکتے تھے تعلق کا دباؤ ڈالا. آپ نے ان سب کو کسی طرح سے پابند کیا کہ ہمیں یہاں سے گزرنا ہے, لیکن ہم یہاں پر ہم نہیں تھرو کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارا پاگل ہے, جو ساتھ میں اور جو لوگ گزر رہے ہیں یہ تو پھینک رہے ہیں, تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو اب ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے نا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے, میرا کوشچن سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی آپشن نمبر 1 آپ بھی وہاں ڈالتے ہوئے چلے. آپشن نمبر 2, اب فرض کریں کہ یہاں سارا کچرا صرف مونگ پھلی کے چھلکوں ہی کا ہے, یہاں کوئی اور کچرا نہیں ہے. یہ ایک جگہ ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں, مونگ پھلی کھاتے ہوئے وہاں سے لیتے ہیں, یہاں چلے جاتے ہیں, مونگ پھلی کے چھلکے گراتے چلے جاتے ہیں, یہاں سے مونگ پھلی کے چھلکے گرے ہوئے. تو آپ کہتے ہیں یار پہلے سے اتنے گرے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکے, تو میں نے تو 3 مونگ پھلیاں کھائی ہیں, تو ان 3 چھلکوں سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا عمل کرنے سے فرق اس وقت پڑتا ہے جب برا عمل کرنے سے جو فرق پڑتا ہے وہ مجھے ریئلائز ہوتا ہے اور میں اس سے رکتا ہوں. خیر اپنی تاثیر پیدا ہی نہیں کر پاتی جب میری ایک ٹانگ شر میں الجھی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو اس سے نکالنا پڑتا ہے. تو پہلا رسپانس کیا ہے؟ اب آپ امیجن کر رہے ہیں کہ ایک پیسج ہے جہاں سارا کچرا مونگ پھلی کے چھلکوں کا ہے اور آپ 5 دوست گزر رہے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ نے بھی 2-4 مونگ پھلیاں کے چھلکے گرا دیے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے کہا میں نہیں گراؤں گا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے 5 کو ٹائٹ کیا, آپ نے کہا نہیں کوئی نہیں کرے گا. تو دوسرے نے کہا کہ ارے یہ اتنے سارے جو گزر رہے ہیں تو یہ تو گرا رہے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے. ایک چوتھا رسپانس بھی, کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہائیسٹ رسپانس, ایک اس سے بھی اوپر کا رسپانس. اس راستے سے آپ روزانہ گزرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں اور لوگ بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں. تو آپ ایک دن سوچتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم روزانہ گزرتے ہیں, صرف ہمارے نہ ڈالنے سے تو ڈیمیج ایڈ نہیں ہو رہا نا, لیکن اس کو صاف کرنا چاہیے نا. تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں. تو 5 دوست سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اس کو صاف کرنا ہے, آؤ ذرا ہم اس کو صاف کرنے کے لیے گزریں. تو یہ 5واں, یعنی اب کتنے رسپانس ہو گئے؟ میں ڈال دوں, میں نہیں ڈالوں, تم سب نہیں ڈالو. 3 رسپانسز ہو گئے. چوتھا رسپانس یہ ہے کہ آؤ ذرا ہم اسے صاف کریں. اس سے اوپر ایک اور رسپانس, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کئی 100 لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ خیر کی بات کریں کہ کوئی بھی یہ کام نہ کرے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو لیولز ہیں نا, ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے کہ میرے کرنے سے فرق کیا پڑے گا. تو آپ میں سے جس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے نا, میں چلیں جواب نہیں مانگ رہا لیکن سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں, پچھلے 1 مہینے میں آپ کے ذہن میں یہ بات کتنی دفعہ آئی کہ میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا یا میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک غلط کام میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, ایک اچھا کام میرے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی خود ہی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, اپنے اوپر یقین ڈیولپ نہیں ہوا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے
یعنی اگر یہ کہا جائے کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ احساس مظلومیت میں بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوتا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مطلب اس سے نکالیں۔ پتہ ہے انسان اتنا کمزور، اتنا لاچار نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ پر اپنے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے میں بہت کمزور ہوں، میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار کا ایک دائرہ ہے، لیکن اب اس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے کہہ لیجیے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اس سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ تو یہ کمپلیٹ ہوتا ہے انسان کا۔ تو بہرحال یہ میں یہاں پر اس کو روکتا ہوں۔ یہاں پر میں نے بہرحال ٹوٹل جو بات کی وہ اپنے اوپر یقین کا کیا مطلب ہے، اس کی کچھ تعارفی نوعیت کی گفتگو ہوئی۔ ابھی ہم یہاں پہ روکتے ہیں اور اب آپ مجھے بتائیے کیا کویسچنز ہیں۔ جی فرمائیے۔ سر یہ چیز بہت پسند کرتی ہے کہ آپ سیلف کانفیڈنس کے اوپر اگر جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہم گاڈ کی جو ہمارے اوپر اختیار ہے ہم اس کو کسی طرح سے ڈرا کریں۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں تصدیق کچھ نہیں ہوتی، ہم اپنی تصدیق خود بناتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی تصدیق خود بنانی ہے اور اللہ جو ہے نا وہ ہماری تصدیق میں دخل نہیں دیتا۔ تو اس میں ہم کیسے بیلنس کریں کہ یہاں پہ یہ چیز نہ پیدا ہے یا ہم کریں؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ میں دو باتیں اس میں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری ایمانی تناظر میں اپنے اوپر یقین خدا کے اوپر یقین کی فلپ سائڈ ہے، اور خدا کے اوپر یقین اپنے اوپر یقین کی فلپ سائڈ ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن۔ دیکھیں اللہ کا ایک نام ہے المصور۔ تو اگر آپ مصور کو تو مانتے ہیں، تصویر کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مصور کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تصویر کو اللہ کی سب سے شاہکار تصویر، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی شاہکار تصویر کون سی ہے؟ کون ہے؟ انسان۔ تو اللہ مصور ہے، اس کی بنائی ہوئی شاہکار تصویروں میں سے ایک تصویر انسان ہے، یعنی وہ اپنے اس کا جو ایک نام، یعنی وہ اپنا جو تعارف، اللہ کے جتنے اسماء الحسنی ہیں وہ اس کے تعارف کے حوالے ہیں، اس کے تعارف کا ایک حوالہ المصور ہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اپنے اوپر یقین اور خدا کے اوپر یقین یہ ایمان کی درست حالت سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایمان اور یقین ہے نا، یہ ہماری نفسیاتی شفا یابی کا اگر سامان نہیں بن رہا نا تو یہ ایمان کا درست ورژن نہیں ہے۔ یعنی طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے جڑنے کے بعد احساس ناتوانی نہیں جا رہا نا، تو مسئلہ ہے نا یہ۔ چلیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ اگر فرض کیجئے، ابھی کون ہے چیف آف آرمی اسٹاف؟ یہ کیا نام ہے، باجوہ صاحب۔ فرض کیجئے کہ آپ کی ڈائریکٹ ان سے دوستی ہو نا، آپ نے کہا ہیلو باجوہ کیا کر رہے ہو، وہ شام میں آ جاؤ چائے وائے پیتے ہیں۔ تو اگر ڈائریکٹ ایسی بات چیت ہو اور اس نے اجازت دے رکھی ہو کہ تم کسی وقت بھی مجھے فون کر سکتے ہو، تم میرے لاڈلے ہو، ٹھیک ہے، بس پریس میں نہیں بتانا، تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ سمجھنے لگ جائیں گے، حالانکہ یہ اہم سمجھنے کی صحیح وجہ ہے، غلط وجہ ہے، غلط وجہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ اپنے آپ کو قوت، آپ کو اسٹرانگ لگیں گے آپ کہ میں تو ڈائریکٹ ابھی ایک کال ملا ہے، ہاں باجوہ ہاؤ آر یو، وہ دیکھو مجھے راستے میں وہ آدمی تنگ کر رہا ہے، وہ پڑوسن جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، وہ پکا دوست ہے، آپ نے کال کر لی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو 5 بار اپنی دعوت پہ بلاتا ہے بات کرنے کے لیے، اور اس سے 5 دفعہ ملاقات کرنے کے بعد بھی کمزوری کا احساس، ناتوانی کا احساس ختم نہیں ہوتا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو سینس آف کنیکشن ہے نا، جس قوت کے ساتھ، یعنی طاقت کی جس
سورس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں نا، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک انرجی ڈرائیو کرتے ہیں، آپ اس میں سے آپ کو ایک سپورٹ کا احساس ہوتا ہے، تو آپ اس میں یہ نہیں پریشان۔ باقی وہ والی جو جبر اور قدر وہ ایک پورا موضوع ہے، اس کی ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن میں اشارتاً ایک بات کہہ دوں۔ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ، جب وہ سب کچھ طے ہے تو پھر میں کیوں کروں، یہ والا سوال کر رہی ہیں نا۔ میں اب آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ کے بچے ہیں، مطلب مجھے آپ کا اچھا بیٹی ہے، چلے ٹھیک ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے شوہر نے بیٹی کو کچھ کہا ہو کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، اور آپ دوسرے کمرے میں، اب یہ مثال بڑی غور سے سننے کی ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جبر و قدر کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ جو لوگ اس احساس میں نا تقدیر، وہ پہلے سمجھیں چیزوں کو۔ فرض کیجیے کہ آپ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ابو جان یعنی آپ کے شوہر نے بیٹی کو کچھ کہا، بیٹی یہ نہیں کرو، یہ رکھ دو، یہ کر لو، یہاں آ جاؤ، یہ مان لو۔ آپ دوسرے کمرے میں، اور اب میرا کوشچن ہے، کیا آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے کافی حد تک کہ یہ ان کی بات ابھی فالو کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ہوتا ہے نا؟ آپ کا علم کامل ہے یا ادھورا ہے؟ ادھورا ہے۔ اور آپ کے پاس علم نہیں ہے، اندازہ ہے، اور آپ اپنی بچی کو اندر سے، باہر سے، اوپر سے، نیچے سے جانتی ہیں یا صرف باہر سے جانتی ہیں؟ باہر سے جانتی ہیں۔ اور آپ جس کمرے سے دیکھ رہی ہیں بس وہاں سے جانتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بچی کو بنایا نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ہستی جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، وہ اندازے نہیں لگاتا، وہ پریڈکشنز نہیں دیتا، یعنی اس کے تعارف کا ایک حوالہ یہ ہے کہ وہ العلیم ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے نا العلیم کے لیے کہ مطلب اس کے لیے کچھ، دیکھیے اگر خدا وہ ہے جس کے لیے کچھ، یعنی اگر ہمارا تصور خدا ایسا ہے کہ اس خدا کے لیے کچھ ان نون ہونا چاہیے تو میں مانوں گا کہ میری تقدیر، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو ہم تو تقدیر کے پابند ہو گئے کیونکہ اس کے لیے نون ہے، اس کو پتہ ہے کہ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو ان دس سچویشن۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ سائیکل چلا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سائیکل نہیں چلاؤ، آپ کو پتہ ہے ابھی تو چلائے گی، یہ ایسی کہہ رہے ہیں نہیں کہیں، آپ کو پتہ ہے، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر بچی یہ کہے چونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں تو یہ نہیں کروں گی، اس کا مطلب ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے لہٰذا مجھے اختیار نہیں ہے، تو میرے اختیار کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا اختیار اور اس کا علم، جو کہ کل علم اس کے پاس ہے، یہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ جبر و قدر ایک اہم موضوع ہے اور سنجیدہ علمی موضوع ہے، اس کو ابھی ہم اس وقت مطلب بالکل بھی اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ میں تو خیر بچوں کے ساتھ بھی میری نشستیں اس موضوع پر موجود ہیں، لیکن وہ اطمینان سے ہم ذرا تحمل سے بیٹھ کے اس بات کو کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کو سمجھیں، مطلب یہ احساس کہ اچھا مجھے تو جو اس نے لکھ دیا ہے تو وہ ہو کے ہی رہے گا، تو میں کیا کروں؟ اصل میں دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیں، ہر وہ احساس اور ہر وہ خیال جو آپ کو آپ کے حصے کا کام کرنے میں روک رہا ہے نا، آپ کو آپ کے حصے کا کام کرنے سے روک رہا ہے، اسے وسوسے سے تعبیر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ یہ تو مشکل سوال کر لیا تھا، مشکل سے بچاؤں میں، جی آپ بتائیں۔ ہاں، اپرچونٹی جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بینائی کمزور ہو تو اپرچونٹی نہیں نظر آ رہی ہوتی، وہ مطلب یہ صرف اٹس اے میٹر آف بینائی۔ صحیح، تو آپ قبول کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہاں چلیں وہ ایک الگ، لیکن وہ جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ جو کیا تھا
ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے استاد ہیں، وہ آپ کو ایک کامنٹ دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے والد کا، میرے مینٹور کا، میری ماں کا یا میرے استاد کا یہ جملہ میرے لیے بہت بڑا، مطلب میرے لیے بہت بڑا چیز ہے میرے لیے. تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ خوش ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، تو وہ ایک احساس بھی ہوتا ہے، ایک بہت اچھا احساس ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی بھی بالکل ٹھیک ہے. جس طرح کے کامنٹ کے اوپر میں ہٹ کرنا چاہتا ہوں نا، میں اس کی ذرا سی اور کھول دیتا ہوں. وہ تعریف جو آپ کو خود پسندی میں مبتلا کر رہی ہے، وہ تعریف جو آپ کو تعریف کا رسیہ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تعریف جو آپ کو اپنے بارے میں ناجائز خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی ہے، وہ زہر ہے، وہ بہت ہی خراب چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بچنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، والدہ ہیں، والد ہیں، وہ کبھی کبھی سپرلیٹو چیزیں بول رہے ہوتے ہیں نا، شہزادی اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، سن لیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں خیر ہے، وہ والدین کا ہے. لیکن ویسے آپ کو اب وہ جو 700 لوگ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ 1200 لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تو بہت زبردست ہیں، اس سے بچیں. مطلب ان سے کہیں بھائی تم لوگ، مطلب وہ آپ کا محسن نہیں ہے جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرتا ہے. یہ ہمارا ایمانی شعور ہے، یہ ہمارا ایمانی شعور ہونا چاہیے. مطلب یعنی وہ انسان جو میری تعریف میرے منہ پہ کر رہا ہے، یہ تو ممکن ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہو، لیکن یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ حکمت نہیں ہے اس کے پاس، اور یہ میرا محسن نہیں ہو سکے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مجھے خراب کر دے گا. تو اس کو سمجھائیں، اس سے کہیں بھائی مطلب ایسا نہیں کرو، میری اتنی تعریفیں نہیں کرو. یعنی یہ بڑی بات ہے. اور اپنے آپ کو اس وجہ سے ہم نہیں سمجھیں گے تعریفیں کر رہے، لیکن ٹھیک ہے، وہ میرے استاد صاحب ہیں، وہ میری والدہ ہیں، وہ میرے دادا جان ہیں، وہ میری خالہ ہیں، ان کا جملہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ لیکن ایسے سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، 5 6 8 لوگ ہوں گے. جی اور کوئی کویسچن؟ اچھا اب ذرا، اور آپ تو بہت مشکل سوال کرتی ہوں، میں آپ سے ابھی بعد میں لیتا ہوں. ہاں جی، یہاں سے کوئی، جی فرمائیے. جی بس آپ اپنا تعارف کروائیے، اپنے تعارف میں تعریف کی آلودگی داخل نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے تعارف کو تعریف کی آلودگی سے پاک رکھنا آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے. آپ کے کیریکٹر کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف بالکل آپ تعارف کروائیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ. دیکھیے ہیوملٹی اور کانفیڈنس کو ایگزسٹ کر سکتا ہے. انکساری اعتماد کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے. یہ اس کو سمجھیے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان یعنی ایک انکساری اور عاجزی کو لوگ کانفیڈنس کی اپوزٹ اسٹیٹ سمجھنے لگ گئے ہیں. یہ ایسا نہیں، ہماری ایمانی تناظر میں یہ کو ایگزسٹ کرے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آپ سوچئے نا کہ بڑے بڑے لوگ، مطلب میں ابھی اس کی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے اور ایک چھوٹے کی حیثیت سے نا اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں، اور یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ آدمی جو اپنے آپ کو بڑا کہہ کے متعارف کروا رہا ہے وہ بڑا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمیں اپنے اندر یعنی شعور کی سطح پر ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. جی یہ آپ بتائیے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ جب تو شاید وہ بھی ہمارا ہیٹر، وہ ہمارا مطلب وہ ہیٹر. تو بس آپ مطلب اس میں کوئی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو. تو بس آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ بھائی اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. جتنا ہم اپنی پرسنل لائف کو، جیسے اب اس وقت سوشل میڈیا ہے نا، اس کے اوپر آپ بریانی کھا رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا میں بریانی کھا رہا ہوں، مٹن بریانی، تو بہت سارے لوگ کہیں گے نا، وہ کہ ایک آدمی دال کھا رہا ہے، اچھا یہ تو آپ کا نام کیا ہے؟ حذیفہ. تو حذیفہ بریانی کھا رہا ہے، تو میں تو بھنڈی کھا رہا ہوں گھر میں، تو حذیفہ بریانی کیوں کھا رہا ہے؟ تو اب وہ انسان کو نا ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے، یہ تو روزانہ بریانی کھاتا رہتا. پھر حذیفہ نے بریانی کے بعد دوسرا اسٹیٹس ڈالا، میں اب آئس کریم کھا رہا ہوں. اچھا پہلے بریانی کھائی آئس، پھر اس کے بعد ڈالا کہ جی میں اپنے ابا کے ساتھ یہاں گھوم رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں دیکھیں اللہ نے ہم سب کے اندر ایک مطلب غلط کاموں کا پوٹینشیل رکھا ہے. یعنی ہم سب کے اندر
गड़बड़ का भी एक खतरा रखा है ना, हम गलत चीज़ें भी सोच सकते हैं। तो अब लोगों को मुश्किल में नहीं डालें बार बार स्टेटस लगा के ना। जी जो आपने जो सर की बात उसको सबकॉन्शियस माइंड उसको आप कैसे जाते हैं, उसको अपनी जहन को तालीम कैसे देता है सामने यानी अगर वो अपने आप को कुछ नहीं समझता उस सूरत में, या अपने आप को गलत समझता, उसको कैसे हाँ, उसके लिए जो अहम चीज़ है वो अपने इंटरनल डायलॉग को रिव्यू करना। यानी इसमें मैं ये भी एक पूरा मौजू है। लोग जो आपसे कुछ कहते हैं वो आप पे असरअंदाज होता है उस सूरत में जब आप जो लोगों ने आपसे कहा है वो आपके इंटरनल डायलॉग में रिपीट होना शुरू हो जाए। यानी किसी ने आपको कुछ कहा, वो आप पर उस वक्त असरअंदाज होना शुरू होता है, मजीद उसका असर, थोड़ा बहुत असर तो उसका होता है, लेकिन अब वो असर बढ़ेगा जब आपका इंटरनल, आप भी अपने आप को वो सब कुछ कह रहे हैं और सुना रहे हैं और बार बार रीलिव कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, आपका इंटरनल डायलॉग बुरी तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है उस सारी कमेंट्री के नतीजे में। आप अपने इंटरनल डायलॉग को अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। आप यानी एक चीज़ होती है सोचना और एक चीज़ होती है ये सोचना कि मैं क्या सोचता हूँ और कैसे सोचता हूँ। अच्छा ठीक, तो क्या सोचता हूँ, तो एक चीज़ होती है सोचना और एक चीज़ होती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, मुझे कैसे सोचना चाहिए। तो जब आप इसको अपनी निगाह में लेते हैं ना तो ये मामला ठीक होते हैं। बल्कि इसमें मैं क्या, एक चीज़ होती है महसूस करना, एक चीज़ होती है देखना, एक चीज़ होती है सोचना। इन तीनों जो फंक्शंस है ना उसके ऊपर ये काम करने की ज़रूरत है। यानी इंसान को ये देखना चाहिए कि मैं क्या देखूं, कैसे देखूं, मुझे किस तरह देखना चाहिए, मुझे किसी मामले को किस तरह नहीं देखना चाहिए, मुझे किस तरह सोचना चाहिए, किस तरह नहीं सोचना चाहिए, किस बात को महसूस करना चाहिए, कितना महसूस करना चाहिए, किस बात को महसूस नहीं करना चाहिए। तो जब आप इसके ऊपर नज़र रखते हैं, यानी जब आप अपने शऊर की क़ुव्वतों को अपने नफ्स की निगरानी में इस्तेमाल करते हैं तो ये काम आसान होता है। अभी मसला देखिए, शऊर का सबसे बड़ा मसरफ़ है खुद एहतसाबी को। हमने अपने शऊर का सबसे बड़ा मसरफ़ ये बनाया हुआ है कि हुकूमत वक्त की इस्लाह के लिए हर इंसान के पास एक प्रपोज़ल है, अगर वो सुन ले और मान ले तो उससे फ़ायदा हो जाए। मतलब लेकिन अपनी इस्लाह नफ्स, यानी यानी मैं देखता हूँ ना इस्लामाबाद और उसको कंट्रोल करने की फ़िक्र इतनी ज़्यादा है, सल्तनत नफ्स के ऊपर अपना इख्तियार हासिल करने की कोई तड़प नहीं है और हुकूमत वक्त पर अपने इस इख्तियार को लगा देने की पूरी तमन्ना से हम भरे हुए हैं। यानी उसको समझाना भी चाहते हैं, उसको सही भी करना चाहते हैं, उसको सुधारना भी चाहते हैं। इस तरह के हमारे मसले, मैं मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो हमें इसमें अपने आप को बात क्लियर हो रही है? जी फरमाइए, आप फरमाइए। सर वो जो फीलिंग ऑफ लिमिटेडनेस है ना कि मतलब कि हम कैसे आगे जाएं, वी आर लाइक कंटेन्ड इन अ बॉक्स, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। हमारे ईमानी तनाजुर में जो सक्सेस का क्राइटेरिया है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं और वेस्ट के तनाजुर में सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। वेस्ट के तनाजुर में सक्सेस कहते हैं टेंजिबल रिजल्ट्स को और कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेबल आउटकम्स को प्रोड्यूस कर लेना, बल्कि इसके लिए एक बड़ी अच्छी इस्तेलाह होती है इम्पैक्ट। तो वो इम्पैक्ट स्टडी होती है, इम्पैक्ट मेजर करते हैं। वो उनका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, उनका एक तसव्वुर कामयाबी है, उसके अंदर इम्पैक्ट की अहमियत है। इम्पैक्ट और आउटकम से ही वो अपनी सक्सेस को गेज करते हैं। हमारी ईमानी तनाजुर में सक्सेस दो उसकी बुनियादें हैं। उसका क्राइटेरिया एक है प्योरिटी ऑफ इंटेंट, दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट, यानी इखलास नियत और जुहद मुसलसल के साथ आखिरी सांस तक मैं अपने काम को करता जाऊं। इखलास का तकाजा क्या है, एक बात और बताऊं।
وہی کام جو آپ کر رہے ہیں اگر دوسرا شروع کر دے تو آپ کو رنج نہ ہو خوشی، وہی کام جو آپ کر رہے ہیں دوسرا کرنا چاہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ ایک اچھا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اس بات کو آپ، یعنی ایک اور بات جو میں کہتا ہوں نا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں، کوئی کسی نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا بھائی دیکھیں سب سے پہلی دفعہ اگر ہو رہا ہے نا تو یہ تو پھر پریشانی کی بات ہے نا، مطلب بھائی کاش یہ پہلے بھی ہوا ہوتا۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلی دفعہ کر رہے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ شاید نہیں خیال آیا، مجھے خیال آ گیا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ مجھے خیال آ گیا سب سے پہلی، یہ یعنی میری بات سمجھ آئی؟ تو بس اپنے حصے کا کام کریں۔ مطلب آپ اگر ایک کام جیسے آپ نے کہا مسلم انٹرپرینورشپ بہت اچھی بات ہے، مطلب آپ کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اب لوگ آپ کی جو لمٹس ہیں وہ بس ٹھیک ہے، آپ مطلب آپ تو اپنے دائرہ اختیار کے اندر ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو آپ کا جس اب دیکھیں نا وہ اسٹیفن کووی نے کتنی خوبصورت وہ دو سرکل آف انفلوئنس، سرکل آف کنسرن، اس نے پورا، آپ سب واقف ہیں اس بات سے، تو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کریں۔ مطلب وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے، وہ بھی خدا کو مانتا ہے، وہ یہ بات یہاں تک پہنچا ہے خدا کو ماننے کے نتیجے میں نا، مطلب وہ ان کا ایک مذہبی آدمی تھا اسٹیفن کووی، خاصا مذہبی آدمی تھا۔ تو اور بتائیے۔ جی سر، آپ کا جو یہ ٹاپک تھا لیونگ یورسیلف، یہ ایک ایبسٹریکٹ ہے جیسے کہ آپ نے اس کو ڈیفائن کیا، اور اس ایبسٹریکٹ کو میجر کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ انڈیکیٹرز آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک سوشل کانٹیکس کے اوپر آپ نے ایگزامپلس کو دی ہیں، بٹ جب ہم لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو سوشل کانٹیکس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ، جیسے آپ نے کیپیبلٹیز کی بات کی، اسکلس کی بات کی، پوٹینشیلس کی بات کی، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ پوٹینشیل کو ہم کیسے گین کریں، اور اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ جب ہم لوگ ایک سرٹن اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے تھا ہی نہیں، تو ہمیں اس ڈائریکشن میں تھوڑا سا اگر آپ گائڈ کرتے تو ہمارا ٹائم اور منی ساری چیزیں سیو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ صحیح، بہت خوب۔ ایک عبادت ہے جو مسلمانوں نے کئی 100 سال سے قضا کر رکھی ہے، مطلب چھوڑ رکھی ہے، وہ ہے غور و فکر اور تدبر کی عبادت۔ غور و فکر اور تدبر کی عبادت، اور اس غور و فکر کی اور تدبر کی عبادت کے بھی 2 لیولز ہیں۔ ایک ہے جس میں وہ اپنی ذات پہ غور کرتا ہے، اور ایک ہے جس میں وہ معاشرے پہ غور کرتا ہے۔ یہ جو اپنی ذات پہ غور کرنا ہے نا، یہ سب سے بلند چیز ہے، یعنی خدا کی سب سے بڑی نشانی انسان خود ہے، اپنی ذات پہ غور کرتا ہے۔ اس سے گریز کرنے کے نتیجے میں اپنے بارے میں ایک عدم واقفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ جس اسٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے ٹریک پہ جاتا ہے اپنے بارے میں اپنے پوٹینشیلز کا ٹھیک ادراک نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنے بارے میں واقفیت کا کل میدان پوٹینشیلز نہیں ہے، یعنی اپنے بارے میں واقفیت کا ایک چیپٹر ہے پوٹینشیلز، اپنے بارے میں واقفیت کا ایک اور چیپٹر ہے انکلینیشنز، اپنے بارے میں واقفیت کے اور بھی بہت سارے، مطلب یعنی انسان ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہمیں اپنے سے باہر کی دنیا کے بارے میں، یعنی وہ الیکٹرک بیل کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے وہ اپنے قلب کے بارے میں نہیں جانتا، اور اگر وہ جو کہ بایولوجی میں جس نے لے لی تھی پری میڈیکل والوں نے، اس نے بھی فزیکل ہارٹ کی، یعنی اس نے بھی ہارٹ کو پڑھ کے یہی سمجھا کہ کوئی پلمبر کے کرنے کے کام ہیں، اس میں کچھ نالیاں والیاں ہیں جہاں سے چوک ہوتی ہیں اور اس کو کھولنا ہوتا ہے۔ وہ بھی مطلب اس محسوسات کی دنیا ہے، یقین کی ایک دنیا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت ہے، حال، بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہی نہیں، وہ اپنے آپ سے واقف ہی نہیں ہے۔ مطلب آج کا انسان سب سے کم جس چیز کے بارے میں جانتا ہے وہ خود ہے۔ مطلب مریخ کے بارے میں وہ کچھ زیادہ جان گیا ہے، گاڑی جس میں بیٹھ کے جا رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، لیکن اپنے نفس کے گھوڑے کے ساتھ جس میں اسے ہر وقت رہنا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ تو اس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ پھر پوٹینشیلس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اس کو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے پوٹینشیلس ڈفرینٹ ہیں، تو اور سب کے اندر ایک انڈیویجویلٹی ہے، اللہ نے سب کو مختلف بنایا ہے، سب کی ایک انفرادیت ہے۔
تو انفرادیت پرستی سے بچتے ہوئے، اپنی انفرادیت کو پہچانتے ہوئے، اپنے اندر کے پوٹینشلز کو تلاش کرتے ہوئے اپنے اوپر، تو اس کے لیے نا جو بہت اہم چیز ہے کہ اس کے پاس فری ٹائم ہو، وہ ریفلیکٹ کرے، وہ سیلف انالیسس کے لیے اس کو کچھ چیزیں ملیں. اب اس کے اوپر میں نے اپنے، چونکہ یہ ایک پورا موضوع ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر میں نے کافی چیزیں کی ہوئی ہیں کہ مطلب اپنا سیلف انالیسس کیسے کریں، اپنے بارے میں کیسے جانیں، اس کو ہم کیسے بڑھائیں. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر میں 2-3 باتیں اس میں کر دوں نا، کہ ایک سوال اگر ہم لے جائیں کہ آپ یہ سوچئے گا کہ میں ایسا کیوں ہوں، یعنی ہر بندہ اپنے اوپر رکھ کے یہ سوچے کہ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، میں ایسا کیسے بنا جیسا بنا، میں ایسا کیوں چاہ رہا ہوں جو چاہ رہا ہوں. وہ جو انہوں نے شعر پڑھا تھا نا کہ قضا تو بدل نہیں سکتی، اور وہ میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل، مطلب تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. تو یہ اس کے لیے اپنی آرزو کا، یعنی اس وقت تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت اپنے ساتھ گزارنا، سلو ڈاؤن کرنا، بریک لینا، اپنے ساتھ فری ٹائم لگانا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنا ایک سیلف انالیسس کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. اپنے پورے دن کو ریویو کرنا، یہ بھی ایک بہت ہے. اپنے دن کو ریویو کرنا تو آپ اپنے عمل کو ریویو کر رہے ہیں، اپنی لائف کو ریویو کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر غور کرنا یہ ایک بہت اہم کام ہے. تو اس کے اوپر وقت لگائیے، جتنا یہ وقت لگائیں گے اتنا چیزیں نظر آ جائیں گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ پوٹینشیل ہے، یہ چیزیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اپنے ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ویسٹ میں سیلف اویئرنیس کا گول یہ ہے کہ نفس کو فالو کتنی کامیابی سے کیا جائے. ہمارے ایمانی تناظر میں اپنے سیلف اویئرنیس کا گول یہ ہے کہ اس کو قابو اور اس کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کس طرح کیا جائے. بہت فرق ہے اس ساری چیز میں، بالکل فرق. یعنی ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی کا پورا ڈسپلن بیچنے کی اور پرووک کرنے کی موٹیوز کے ساتھ نا، مطلب بیچ دوں، پرووک کر دوں، گھما دوں، چلا دوں، اس کے ساتھ چل رہا ہے. ہمارے ایمانی تناظر میں اپنے نفس کے حقائق کو ہمیں کیوں جاننا ہے؟ تاکہ ہم اپنا تزکیہ کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. آئی ڈونٹ نو یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یو ٹرائی ٹو، یعنی یو نو تھائی سیلف، یہ تو بہت پرانا ہے نا، نو تھائی سیلف تو پیچھے سے آ رہا ہے نا. تو وہ کیوں ہے نو تھائی سیلف؟ اس کی ریزن، یعنی why should we know about our own self? Why should we improve our self awareness? تو اس کا ایک گول وہاں پر جو ہے نا، وہ follow your heart, do what you want, you can do anything. میں یہ نہیں کہہ رہا you can do anything، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو تنکے سے بھی کام لے سکتا ہے. آپ تو بہت تنکے سے اوپر ہیں، اس کی مدد، اس کی توفیق، اس کی مہربانی سے آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ایک سوال میں کسی بچی کا اور لے لیتا ہوں یہاں پر ہماری. جی فرمائیے پلیز. کس پر؟ ایموشنل ایلیمنٹ. میری اس کے اوپر ایک یہ بھی وہی چیز ہے. بہت اچھا، بہت ماشاء اللہ، شکریہ. دیکھیے ایموشنز ہماری لائف کی ایک بہت اہم حقیقت ہیں، اور ہمیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ الیکٹرک بیل کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے یا ایموشنل لینڈسکیپ کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے؟ آپ سوچئے کہ سولر سسٹم کے بارے میں جاننا انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے یا اپنے ایموشنز کے بارے میں جاننا، اپنے مجھے غصہ آتا کیوں ہے اور آئے تو مجھے کرنا کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تو یعنی یہ پارٹ آف کریکلم ہے ہی نہیں ہمارا. یہ ایک مسئلہ ہے. نفس ہمارے
تعلیمی نظام، بلکہ اس وقت تو ہمارے مدارس کے تعلیمی نظام کا بھی موضوع نہیں ہے، ذیلی موضوع بھی نہیں ہے، فروعی موضوع بھی نہیں ہے، مطلب یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس کو اپنا موضوع بنایا جائے اور یہ اپنی نوعیت کا اس میں کام کیا. یعنی ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو اداروں نے آپ کی تعلیم کے لیے طے کیا ہے، یعنی ضروری تو نہیں ہے نا کہ بازار میں جو ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے جو میل آپ کے لیے تیار کی ہے آپ اپنی صحت کی پوری ڈپینڈنس اس میل پہ کر دیں. کچھ اور بھی تو آپ کھاتے ہیں نا گھر میں، تو وہ کچھ اپنے کھائیں، مطلب کچھ انسٹیٹیوشنس آپ کو دیں گے لیکن کچھ اپنی کوشش سے بھی آپ لیں گے. اقبال آپ کے پاس موجود ہے، اقبال کو آپ لیں گے. اقبال مطلب مقصود کل میں ہوں. آپ سوچیں عجیب سی بات کر پا رہے، اقبال بہت بڑے آدمی. تو وہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. یہ اقبال اللہ سے اپنے تعلق میں اپنے دل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میری ذمہ داری یہ تھی کہ میرا دل تو اس میں جی 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 بتائیے. اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتائیے. کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا اچھا بس ٹھیک ہے. تو اپنے لیے اچھی دعائیں کیا کریں، ٹھیک ہے. اور آپ ہاں آپ نے پوچھا نا کیسے اپنے اوپر یقین سیکھیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ابو سے یا امی سے کچھ کہہ دیتی ہیں تو آپ بے فکر ہو جاتی ہیں نا. ابو کو کہہ دیا ہے، اپنا پرابلم بتا دیا ہے تو آپ سالو کر دیں گے. ایسا ہوتا ہے بیٹا؟ ہوتا ہے. تو اس ہستی کو بتانے سے جو ابو اور امی دونوں کا مالک ہے اور خالق ہے اور آپ کا بھی ہے، اس کو کچھ کہہ دینے کے بعد اگر پریشانی ختم نہیں ہو رہی نا تو اس کو سیکھنا چاہیے. یعنی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بس اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے اپنے لیے اچھی باتیں کیا کریں، اللہ سے اچھی چیزیں مانگا کریں. تو اس بہت آسان طریقہ ہے اپنے اوپر یقین کا. تو جیسے آپ کا نام کیا ہے بیٹی؟ فاطمہ، ماشاء اللہ. تو ایک فاطمہ یہاں یہ بیٹھی ہیں، ایک فاطمہ میری اور بیٹی کراچی میں ہے، تو ایک فاطمہ ماشاء اللہ آپ ہیں. تو ایسا ہے کہ میں ایک اپنے اوپر یقین کا ایک حوالہ اور بتاتا ہوں جو بہرحال اب یہ موضوع بہت بڑا ہے جس کو میں پورا کھول نہیں سکا، یہ بہت تعارفی نوعیت کی بات ہوئی. اس نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کی مستقل اجازت دے رکھی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ہماری نااہلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ سے مانگتے رہنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور اس اجازت کو جتنا استعمال کرتا ہوں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر دعا آپ کو انٹروڈیوس نہیں، یعنی دعا کے بارے میں دین میں کوئی ذکر نہ ہوتا، بالفرض اسلام میں دعا کا تصور نہ ہوتا، بس ہوتا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے بس اس کی بات ماننی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور اس سے ڈرنا ہے. دعا کا کوئی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں اس کو پورا، یعنی وہ اتنا عظیم الشان، زبردست، العزیز، تو اس کے تعارف کے بعد ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ منہ اور ہم کوئی نہیں، کسی کی ہمت ہو سکتی تھی کچھ مانگنے کی؟ یہ تو اس کی شان مہربانی ہے کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ مجھ سے مانگ لو. میری بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کسی کمشنر صاحب کے پاس چلی جائیں اور اگر انہوں نے آپ کو یہ نہ بتایا ہوا ہو کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، کسی بھی ٹائم کہہ سکتے ہو، اور مجھے یہ کمپلین باکس لکھا ہے یا یہ سجیشن یا یہ مجھے کانٹیکٹ نمبر ہے، مجھ سے کسی وقت بھی یہ میری ہاٹ لائن ہے کمشنر صاحب کی، اس پہ کال کر سکتے ہو،
تو آپ خود تو نہیں سوچیں گے نا کہ کمشنر صاحب کو کسی وقت بھی کال کیا جا سکتا ہے، اتنے بڑے ہیں ان کو میں کون ہر وقت کال کر سکتا ہوں. تو یہ جو احساس ہے نا اپنے اوپر یقین کی نرچرنگ کے خدائی انتظام اور آسمانی انتظام کا نام ہے دعا. تو ایک بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے اللہ سے دعا کریں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اعتماد عطا فرما، یا اللہ مجھے قوت عطا فرما، یا اللہ میری صلاحیتوں میں اضافہ فرما، یا اللہ مجھے خیر عطا فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ مجھے کسی صحیح کام میں لگا، یا اللہ مجھے پسندیدہ بندوں میں بنا، یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ میری خرابیوں کو معاف فرما، میری اصلاح فرما، میری توبہ کو سچا کر دے، مجھے میرے اندر اخلاص پیدا فرما. تو یہ جتنی دعا آپ اپنے لیے مانگیں گے خیر کی دعا اپنے اوپر یقین میں اضافہ کرے گی. جی ایک اور لے لیتے ہیں. جی آپ فرمائیے. جی اگر اسی سچویشن میں ایسے ہو کہ ہم کوئی محفل میں ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، اور دوسری سچویشن میں ایسے ہو کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس پہ ڈسکشن سٹارٹ ہے اور وہی سوال دوبارہ ہم کر رہے ہیں اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں، تو اس سچویشن میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک بچے میں گرٹ آ جائے گا یا تھوڑا سا کانفیڈینس لوز ہو جائے گا؟ اس دیکھیے ایک چیز، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ ایک شعوری کمٹمنٹ ہے اور ایک الائنمنٹ ہے نا قوت کے طاقت کے سب سے بڑی ہستی کے ساتھ نا. تو اس کے نتیجے میں کچھ کام ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ پیپل کانشیسنس کا جو مرض ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ اسی وقت سچا ہے جب میرے اندر یہ بیماری ختم ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی لوگوں کو ناراض کیے بغیر ان کی پرواہ کرنا چھوڑو، یعنی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کے ساتھ اس بات کی پریشانی سے باہر آ جاؤں کہ لوگ کیا کہیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی لوگوں کو ناراض کیے بغیر لوگوں کی مطلب میرے لیے لوگ مطلب پیپل کانشیسنس. دیکھیں ایک لفظ ہے للہیت. بعض اوقات ایک اصول ہے سائیکالوجی میں کانٹراسٹنگ چیزوں سے نا چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو میں ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں للناسیت. اور للناسیت جب سمجھ آتی ہے نا تو للہیت سمجھ میں آتی ہے. للناسیت کیا ہوتی ہے؟ للناسیت یہی ہوتی ہے یعنی ہمارے سوسائٹی میں جو بھی بڑا کام کر رہا ہے، چھوٹا کام کر رہا ہے، جو بھی لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری ہمارے یہاں جو پرابلم ہے نا، لوگ جو اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے لوگ. یعنی اس کی وجہ خدا نہیں ہے، اس کی وجہ لوگ ہیں. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنا مہنگا جوڑا کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ کے والد صاحب افورڈ نہیں کر سکتے. آپ خود کیوں آپ نارمل لباس میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ اتنے مہنگے مہنگے لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ نے اتنے سارے جوڑے کیوں خریدے ہوئے ہیں؟ ایک انسان کے پاس کتنے پرس ہونے چاہیے اور کتنے جوتے ہونے چاہیے؟ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس صرف ایک، اب میں نے یہ والا سوال نہیں کیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا. تھوڑی بہت تکلیف تو دی نا میں نے، لیکن اب یہ ذرا سوال ہو رہا ہے تو ایک تکلیف دے اور بات. ایک انسان کے پاس اصولی طور پر کتنے جوتے ہونے چاہیے؟ وہ ایک سوال ہے. اچھا جو بندہ زیادہ تعلیم لے لے اس کو یہ زیادہ پتہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں اس کا فیصلہ تعلیم نہیں کرتی کہ اس کو کتنے جوتے لینے چاہیے. اس کا فیصلہ مارکیٹ کرتی ہے کہ اس کو کتنے جوتے لینے چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا فیصلہ اشتہارات کرتے ہیں کہ غریب آدمی ہو کہ امیر آدمی ہو اسے 12 جوڑی یا 6 جوڑی جوتے لینے چاہیے، اس کے پاس 10 قسم کی سینڈلیں ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنے جوڑے ہونے چاہیے، اس کے پاس 6 قسم کے پرس ہونے چاہیے. کیونکہ اگر اس کے پاس اتنے پرس نہیں ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نا اوپر نکال لے. مطلب وہ ایک شعر اقبال کو اور سناتا ہوں. اپنی غفلت کی یہی اگر حالت رہی. اور ڈاکٹر صاحب اقبال کی شیدائی بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت جانتے ہیں. میں تو ایک یعنی چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت بات میں کروں.
لیکن میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے آپ اقبال کے اوپر ضرور لیجئے گا نشست کوئی، خاص طور پہ اقبال اور تعلیم کا جو موضوع ان کا ہے ماشاء اللہ. میں نے اس وقت سے ارادہ کیا کہ میں آپ کی کوئی نشست چاہتا ہوں کہ ہو، لیکن میں نہیں کر سکا، اور آج پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ آپ کے لیے یہ آسانی فرمائے. بہت اہم موضوع ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، اپنی غفلت کی یہی اگر حالت رہی، آئیں گے کفن جاپان سے وہ سال کابل سے. تو اب کابل سے آنے کا امید بھی ہو گئی ہے، مطلب پہلے تو مشکل تھا کابل سے، تو وہ سال آئیں، اور جاپان تو چائنا سے بھی آ سکتے ہیں کفن. اپنی غفلت کی یہی اگر حالت رہی، آئیں گے کفن جاپان سے وہ سال کابل سے. یعنی آپ سمجھ آ رہی ہے، مطلب کچھ بھی خود نہیں کر رہے ہوں گے، کفن دفن کا انتظام بھی کرنے کی قابلیت سے محروم ہو چکے ہوں گے. یعنی زندہ رہنے کی ذمہ داری تو بات کی بات ہے، دفن ہونے کی ذمہ داری اور صلاحیت سے بھی نیچے نکل گئے ہوں گے. اللہ ہمیں معاف کرے. اقبال نے جھنجھوڑا ہے، جیسے ایک بہت محبت کرنے والا باپ کبھی ہلکی پھلکی ڈانٹ پلاتا ہے اور کبھی پیار بھی دکھاتا ہے، سب انہوں نے کیا ہمارے ساتھ. ہماری بڑی، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اقبال کی قدر نہیں کی. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. ہم نے بہت، مطلب اللہ کرے کہ ہم اپنے محسنوں کی قدر کر سکیں، اور اللہ کرے کہ مطلب سیالکوٹ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ فکر اقبال ہونی چاہیے، فٹ بال نہیں ہونی چاہیے. یعنی سیالکوٹ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ فکر اقبال ہونی چاہیے، جو شعور کو سنوارے گی، قلب کو صحیح کرے گی، زندگی کو ایک معنویت دے گی. تو لاتے مارنے کے لیے گولا اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو پوری دنیا کو پسند آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کارنامہ ہے، میں اس کو چھوٹا کارنامہ نہیں کہتا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کارنامہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو ہم دیکھیں. میں بہت معذرت کے ساتھ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فٹ بال ہماری ایکسپورٹ نہ ہو، وہ بھی ہو، لیکن اس سے بہت اونچی چیز جس کو ہم وہ مقام نہیں دے پائے، اس کے اوپر ہمارے اندر ندامت نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی پشیمانی اور رنج نہیں ہے کہ ہماری، مطلب وہ صرف مسلمانوں اور پاکستانیوں کے ایشوز نہیں تھے، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے، جس کے سلوشن اقبال دے رہے ہیں. وہ اس وقت کی دنیا کے زندہ مسائل ہیں جن کا سلوشن اقبال نے دیا ہے. یعنی یہ پورا موضوع ہے، ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے اگر کبھی آپ انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے ایمان کی، آپ کے اعصاب کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی نفسیات کی اور آپ کے جسم کی بہترین حالت آپ کو عطا فرمائے. اللہ آپ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ آپ کو اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ آپ کے ہر عمل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹوں کو اور آپ کی باڈی لینگویج کو آپ کے تمام متعلقین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور حکمت عطا کرے، اور وہ کانٹینٹ جو جہل سے تعبیر کیا جانا چاہیے اس کو علم سمجھنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں علم نافع کا خوگر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب واقعتاً حکمت عطا کرے. تو بہرحال آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. پوری دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سی جگہوں پہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے حصے کا کام کیجیے، اپنی اننگ اچھی کھیلیے. اور بس باقی اگر آپ صرف اپنے لیے نہیں جیتے اور اپنے حصے کا بہترین کام کرتے ہیں تو آپ ایک بڑے آدمی ہیں. بڑا آدمی اور مشہور آدمی ایک چیز نہیں ہوتا. ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مشہور آدمی کو لوگ بڑا آدمی سمجھنے کے مغالطے میں مبتلا ہیں. مشہور آدمی کچھ اور چیز ہوتی ہے، بڑا آدمی کبھی کبھی اتفاق سے دونوں ایک بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ آپ سب کے اندر، اور اللہ نے ہر انسان کو بڑا ہی پیدا کیا ہو. بڑے سے مراد یہ کہ عظیم کام کے لیے پیدا کیا. کوئی انسان بہت اہم ہے تو اپنے آپ کو اہم سمجھیے، اپنے حصے کا کام کیجیے اور اپنے والدین کو راضی کیجیے
انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں ایک اور یہ اپنے اوپر یقین کا ایک مسئلہ اور ایک بیمار نفسیات کی ایک بات اور بتاؤں. مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، اس کو سوچنا اپنے اوپر حرام کر لیں. آپ یقین مانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی، صحت اچھی ہو جائے گی، بہت خوش نیند اچھی ہو جائے گی، سکون میں آ جائے گی. مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، اس سے باہر نکل آئے. مجھ سے میں کیا نہیں کر سکا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے اللہ کے فضل سے کیا ٹھیک کر لیا، اللہ کا شکر ہے. اور مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اور کیا کرنا ہے، میرے حصے کا کام کیا ہے، اس پہ اپنی نظر رکھیے، اپنے حصے کا کام کیجیے اور صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچیے. یعنی اپنے حصے کا کام کیجیے اور اپنی ذات تک محدود نہ ہوئیے. تو اگر ہم یہ ذمہ داری نبھا لیں نا تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن مطلب پیدا کریں گے. میں آپ کو بتاؤں آج بھی دنیا میں نا غیر اعلانیہ صوفیوں کی تعداد اعلانیہ صوفیوں سے زیادہ ہے. آج بھی دنیا میں نامور بے نام اولیاء کی تعداد نامور اولیاء سے زیادہ ہے. آج بھی دنیا کے اندر گمنام بڑے لوگوں کی تعداد مشہور بڑے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خاموش مجاہد جسے کہتے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کریں. تو اللہ آپ سے کوئی بڑا کام لے. امت مسلمہ کو جس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، جس طرح کے قائدین کی ضرورت ہے، جس طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، رب کریم آپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرے. ہمارے اس معاشرے سے لوگ اللہ تعالیٰ نکالے. تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.